وہ پونجیپتی کے لیے ہی ہوا ہے، اور اسی لیے آج آپ دیکھے ہوں گے ہوائی اڈا لوگوں نے بیچ دیا، ریل لوگوں نے بیچ دیا، آج وقف کے زمینوں کو بھی بیچنے کی سازش ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگ اس کا مذمت کرتے ہیں، وروध کرتے ہیں، اور ہم اگلا وقتہ کے روپ میں ہم مفتی الیاس صاحب سے چاہیں گے اب آئے اور اپنے وانی کو رکھنے کا کام کریں۔ مفتی الیاس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، اصولوں پر جہاں آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ دوستو، جس غم و غصے کے ساتھ آپ یہاں جمع ہوئے، ہماری جانکاری کے مطابق آج پہلی مرتبہ جو جھارکھنڈ کی اپ راجدھانی دمکا ہے، اتنی بڑی تعداد میں جہاں تک آپ نظر دوڑائیے مسلمان ہی مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ایک کلمے کی بنیاد پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور موجودہ جو کیندر کی سرکار ہے یہ تانا شاہ ہو گئی ہے۔ اس لیے کیندر سرکار کی تانا شاہی نہیں چلے گی، اور یہ جو کالا قانون پاس کیا ہے ہرگز ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار، اس لیے کہ یہ ہمارے دھرم سے ٹکراتا ہے۔ اس نئے قانون کے تحت ہماری مسجدیں چلی جائیں گی، ہماری قبرستان چلی جائے گی، ہمارے مدرسے چلے جائیں گے، ہمارے مزارات کے مالک دوسرے ہو جائیں گے۔ مسجد مسلمان بناتا ہے، مدرسہ مسلمان بناتا ہے، قبرستان کے لیے زمین مسلمان دیتا ہے، تو اس کا مالک دوسرا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں شدید ناراضگی ہے۔ پہلے جو وقف بورڈ تھا اس کے ممبران مسلمان ہوتے تھے، اپنے حساب سے مسلمان چلاتے تھے۔ 1955 میں بنا، پھر 1995 میں بنا نیا کر کے، اور پھر سرکاروں نے 2013 میں بنایا اور مسلمانوں کو اور زیادہ اختیار دے دیا۔ اب یہ جو موجودہ سرکار ہے یہ آپ سے نفرت کرتی ہے، ان کی راجنیتی نفرت سے شروع ہوتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتی ہے یہ سرکار کہ ہم نے جو بدلاؤ کیا ہے وقف بورڈ کے اندر، تو اس سے جو پیسہ آئے گا ہم مسلمانوں کی ترقی کے لیے لگائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا چند سالوں پہلے یہ موجودہ سرکار نے جو مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے سبسڈی کو ختم کر دیا، اور اس وقت یہ نعرہ دیا گیا یہ سبسڈی کا پیسہ مسلمانوں کی ترقی پر لگائیں گے۔ 8 سال آج تک ہو گئے ہیں، 1 روپیہ کا انہوں نے حساب نہیں دیا ہے۔ یہ بہانہ ہے، یہ آپ کے اوپر اس طرح سے ظالمانہ قانون مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیش سیکولر ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانی دے کر کے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے اس دیش کو آزاد کرایا، اور جب اس دیش کا قانون بنا تو سب نے کہا سیکولر ہوگا، چاہے جس دھرم کا ماننے والا ہے اپنے دھرم کے ماننے میں وہ آزاد ہوگا، اس کی عبادت گاہوں سے چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کے بعد دیگرے یہ سرکار ہم لوگوں کے خلاف قانون یہ بنا رہی ہے۔ دھارا 370 کا معاملہ ہو، NRC کا مسئلہ ہو، CA کا مسئلہ ہو، 3 طلاق کا معاملہ ہو، اور یہ وقف بل جو نیا بنا ہے صرف آپ کو کمزور کرنے کے لیے۔ اور یہ جو نیا قانون بنا ہے اس میں نیم کیا بنا ہے معلوم ہونا چاہیے آپ کو، کہ ابھی آپ کی مسجد ہے، مسجد کے صدر ہوتے ہیں، سیکریٹری ہوتے ہیں، متولی صاحب ہوتے ہیں۔ اب اس نئے قانون کے حساب سے اس مسجد کے، مدرسے کے اور قبرستان کے مالک ضلع کلکٹر صاحب ہوں گے، DC صاحب ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی وہ جائیداد ہے اور اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کرے؟ اس لیے لمبی گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، اور یہ جو سرکار کہتی ہے بہت زیادہ آمدنی ہے، یاد رکھیے اس بات کو بھی میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر جو زمینیں ہیں وقف کی وہ قبرستان کی ہے۔ قبرستان سے کیا آمدنی ہوگی آپ کی؟ مدرسے کی زمینیں ہیں، مدرسے سے کیا آمدنی ہوگی؟ مسجد ہے، اور کچھ مسافر خانہ ہیں، ہاسپٹل ہیں، اور اسی طرح سے کچھ کالج ہیں، ان سے آمدنی کیا ہوگی؟
वक्फ के बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें नहीं होती है। ये सिर्फ बहाना है और इस काला कानून को आपके ऊपर मुसल्लत करना है। लेकिन यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाइए कि ये तो हमने अभी अंगड़ाई ली है, करवट बदली है, लड़ाई अभी बाकी है। अब तैयार हो गए नहीं भाई? तैयार हो गए नहीं? हमारा अल्लाह एक है, हमारे नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा दीन एक है और कोई दूसरा गलतफहमी में ना रहे। हम कलमे की बुनियाद पर कल भी एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे इंशाअल्लाह। आप तैयार है ना? इंशाअल्लाह। और इस बिल को आप लोगों ने बड़ी मेहनत से जो है कामयाब किया है। भाई अब्दुल सलाम साहब हैं, हमारे एमपी साहब हैं और सबने साथ दिया है और उलमाए किराम ने बड़ी मेहनतें की है गांव गांव जा करके। और किसी को आधा लीटर पेट्रोल का भी दाम नहीं दिया गया है। ईमानदारी से बताओ, दिया गया है? नहीं दिया गया। यही है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। हमसे ये नहीं होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे, ये कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आइंदा भी हमें अगर दावत मिलेगी, बुलाया जाएगा तो लब्बैक कहेंगे और जो भी संविधान के दायरे में रह करके विरोध करना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। तैयार रहेंगे ना? इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई सभी आप हजरात